अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हफीज़ हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, सबसे पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपके साथ हमारा रब्ता जुड़ा रहे। दोस्तों, आज की ये वीडियो इंतहाई अहम और एक ज़बरदस्त मौजू पर बनाई जा रही है, जो कि आप पूरी देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और ये वीडियो पूरी देखने के बाद मेरा आप सबसे दावा है कि आप लोग खुद को मुसलमान होने पर और पाकिस्तानी होने पर इतनी फ़ख्र महसूस करोगे और अपनी फ़ौज, अपने साइंसदानों और अपने इंजीनियर्स पर आप लोगों को इतनी फ़ख्र महसूस होगा कि आप लोगों को अपना जो मकाम है आसमान तक बुलंद नज़र आएगा। दोस्तों, आज के जो 3 अहम टॉपिक हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जिस पर बात होगी, तीनों के तीनों इंडिया के हवाले से हैं और वो तीनों इतनी ज़बरदस्त टॉपिक हैं कि आप लोग सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी, आपको जो है ना फ़ख्र भी होगा और आपको खुशी तो बेइंतहा महसूस होगी। तो सबसे पहले पाकिस्तान पर किया जाने वाला मिसाइल अटैक जो भारत ने किया था, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर S-400 रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, क्या पाकिस्तान के पास इसका तोड़ है? 2। तीसरा, जहां पूरी दुनिया ने इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं पर इंडिया की अपनी आवाम ने भी अपने इंजीनियर्स, अपनी फौज और अपने इदारों पर इतनी जो है ना तापड़ तोड़ हमले किए, इनको नाअहल, इनको निकम्मा और पता नहीं क्या कुछ कहा, जो कि पूरी सोशल मीडिया पर और काफ़ी सारे दूसरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इतनी जगह सही इंडिया की जो अपनी कौम ने, अपने लोगों ने की है, देखने के काबिल थी। इन तीनों टॉपिक पर जो है ना बात होगी नंबर वाइज। तो सबसे पहले आते हैं कि इंडिया ने जो पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किया था। दोस्तों, तारीख में पहली बार आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि जो मारने वाला है वो रो रहा है और जो मार खाने वाला है वो उस पर जगते कस रहा है, उस पर हंसी मजाक कर रहा है। इस अंदाज से पेश आ रहा है कि जैसे उन लोगों को ये एक मामूली सा वाक़या और मामूली सी बात लगती हो। दोस्तों, जब इंडिया ने मिसाइल फायर किया तो पाकिस्तानी कौम के जो ये नौजवान हैं इतनी बड़े एक जो है ना एडवेंचर पर कि यार उसमें ये तो अल्लाह का शुक्र है खाली था, अगर उसमें एटम बम होता तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी नौजवान, ये हमारी कौम इतनी बड़े एडवेंचर को भी एक हंसी मजाक और जो है ना कॉमेडी के तौर पर मना रहे हैं। उल्टा इंडिया पर जो है ना जगते मार रहे हैं, उल्टा सोशल मीडिया पर पूरी इंडियन कौम का जीना हराम करके रख दिया। जहां दूसरी दुनिया, दूसरे ममालिक ने जो कुछ किया ट्विटर पे, फेसबुक पे, वो तो अलग, जो हमारे नौजवानों ने किया, इंडिया की बोलती बंद करके रख दी, ये एक अलग बात है। इस पर अलग बात करेंगे कि क्या वो जानबूझकर किया गया या फिर कोई तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, ये इस पर आगे चलकर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर जो है ना कि पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास ये जो S-400 रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस पर इंडिया, वो क्या नाम है उसके, राफेल की तरह 5 राफेल जब इंडिया के हाथ लगे थे तो बड़े फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन बाकी दुनिया ने कहा था कि इनको अपने पास संभाल के रखना, गलती से भी पाकिस्तान के बॉर्डर के पार इनको मत भेजना, इनका शिकार हो जाएगा। सेम टू सेम उसी तरह जिस तरह अभी नंदन का हो गया था और बाकी जो तैयारे थे वो जूते छोड़कर भाग गए थे। 2 शिकार हो गए थे, बाकी भाग गए थे। ये काफ़ी जो है ना समझ बूझ रखने वाले लोग जो है, एयर सिस्टम और जो जंगी चालों को समझने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा था कि ये राफेल को लेकर इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग पाकिस्तान पर हावी हो जाओगे। 5 राफेल आप लोगों के पास जो है इनको अपने पास संभाल के अपने बैंकर्स में छुपा के रखना, गलती से भी पाकिस्तान मत भेजना। तो इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ही जब से इसने ये एयर डिफेंस S-400 जो दुनिया में सबसे
بیسٹ مانا جاتا ہے اور جس کی کارکردگی 99% مانی جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا 95% جو ہے نا اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے اور کارگر طریقے سے جو ہے نا اپنے طرف آنے والے کسی بھی آبجیکٹ کو یہ ہوا میں ہی روک لیتا ہے۔ کیا پاکستان کے پاس اس کا کوئی توڑ ہے؟ تو دوستو یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اپنی جگہ پر، اس کی قابلیت پر ہم کوئی بھی جو ہے نا دو رائے نہیں رکھتے، بہت ہی ایڈوانس سسٹم ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو۔ پاکستان کے پاس اس کا ایسا توڑ ہے جو اس کو بھی خاک چٹا دے گا۔ پاکستان کے پاس کچھ ایسے میزائل سسٹم ہے، کچھ ایسے کروز میزائل ہیں جن کی خوبی یہ ہے کہ جب ان کو فائر کیا جاتا ہے تو دشمن کے ریڈار کو وہ پہلے سے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور جہاں تک دشمن کے ریڈار کی رینج ہوتی ہے وہاں تک جانے سے پہلے ہی وہ اپنا رخ بدل لیتے ہیں اور وہ راستہ بدلتے ہوئے کسی اور راستے سے جہاں پر دشمن کے ریڈار کی پہنچ نہ ہو وہ گھومتے پھرتے وہاں سے جو ہے نا پیچھے سے آ کر دشمن پر وار کرتے ہیں، جو کہ بالکل بھی کسی بھی ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتے۔ اور دیکھا جائے تو ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا خودکار سسٹم کی وجہ سے ریڈار کو اس طرح سے چکما دیتے ہیں کہ وہ نچلی پرواز پر بھی وہ جو ہے نا اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں اور گھوم پھر کر بھی وہ اپنا سفر جاری کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انڈیا کا جو ہے نا S-400 ہمارے پاکستان کے کچھ علاقوں پر وہ جو ہے نا لگائے گا، اس کو جو ہے نا سیٹ کرے گا، تو جب ہم بابر کروز میزائل چھوڑتے ہیں فرض کرو تو وہ S-400 کے ریڈار کو ڈیٹیکٹ کر کے جس طرف اس کی جو رینج ہوگی وہ راستہ چھوڑ دے گا اور گھوم کے وہ اس راستے سے آ کے پیچھے سے S-400 پر گرے گا جہاں پر اس کی جو ہے نا رینج نہیں ہوگی، جہاں تک اس کے ریڈار کی جو لہریں ہیں، جو ان کی شعاعیں ہیں، جو اس کا ایک سسٹم ہے وہاں نہیں ہوگا جس جگہ پر۔ یہ وہاں سے خودکار طریقے پر گھومتے پھرتے اسی جگہ پر پہنچے گا، پھر چاہے اس کو پوری دنیا کا چکر کاٹ کے بھی اپنے ہدف تک پہنچنا پڑے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ انڈیا کے لیے بہت ہی جو ہے نا انڈیا کے لیے اور S-400 کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا ہتھیار ہے اور اس قسم کے الحمدللہ کافی سارے ہتھیار پاکستان کے پاس موجود ہے جو روسی S-400 کو بھی چونا دکھا سکتے ہیں، اس کو بھی خاک چٹا سکتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں اسرائیلی اپنے آئرن ڈوم پر، اس کو بھی الحمدللہ، اس کو تو ماشاءاللہ سے ہمارے بھائی ہیں، چھوٹی سی ایک جو ہے نا طاقت رکھتے ہیں جن کی کوئی مطلب خاص طاقت حیثیت نہیں سمجھی جاتی۔ طاقت کے توازن کو دیکھا جائے فلسطینی بھائی آئرن ڈوم کو تو انہوں نے اپنے دستی بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے راکٹ جو ہے نا انہوں نے چھوڑے تھے، اس نے آئرن ڈوم کو جو ہے نا بالکل زمین کے اندر ڈاؤن کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر یہ بابر، شاہین، تیمور اور غزنوی جیسے جو شاہکار ہیں ان کے آگے S-400 تو کیا دوسرے کسی بھی ڈیفنس سسٹم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے قابل ستائش، ہمارے انتہائی تجربہ کار سائنسدانوں کا یہ وہ کارنامے ہیں جو کہ S-400 کی موت ہیں، اور ہم فخر کیوں نہ کریں اپنے ان سائنسدانوں پر، اپنے انجینئرز پر اور اپنے جو ہے نا ہمارے پاکستان آرمی کے جتنے بھی ڈیفنس کے ساتھ منسلک ادارے ہیں ان پر ہمیں فخر کیوں نہ ہو کہ وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھتے ہیں الحمدللہ پوری دنیا کے خلاف۔ جو چیز بعد میں بنائی جاتی ہے اللہ کے فضل سے پاکستان اس کا جو ہے نا ایک توڑ پہلے سے بنا چکا ہوتا ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے اداروں پر اور اپنے انجینئرز پر۔ اب آتے ہیں انڈین انجینئرز اور انڈین سائنسدانوں کی طرف جو میزائل یہ پاکستان پر فائر کیا گیا۔ دوستو پاکستان پر جو فائر کیا گیا میزائل جان بوجھ کر کیا گیا یا پھر یہ ایک تکنیکی خرابی کے باعث ہوا، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو چھوڑ کر چلتے ہیں کہ اس کا جو اثرات مرتب ہوئے انڈیا پر اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو اس نااہلی کی وجہ سے انڈین قوم، انڈین جنتا، انڈیا کے لوگوں نے فیس بک، سوشل میڈیا، ٹویٹر پر اپنے ہی اداروں کو ننگا کر کے رکھ دیا، یہ حال کر کے رکھ دیا کہ نااہل نکمے اپنی فوج کو جو ہے نا نااہل اور نکمے اور جو ہے نا بالکل
جو کسی بھی کام کے نہیں، صرف جو ظلم کرنے والے، کشمیر پر، ناگالینڈ پر، دوسری ریاستوں پر ظلم کرنے والے، اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا بالکل ہی بیکار تصور کیا گیا، اور اللہ اعلان کہا گیا کہ اگر یہ ٹیکنالوجی آپ لوگوں کے پاس ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، تو آپ کیا پاکستان کے ساتھ جنگ کرو گے، اور آپ لوگوں پر ہم کیسے جو ہے نا بھروسہ کریں کہ کل کو اگر چین کے ساتھ جنگ ہو گئی تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لیس ملک چین آپ لوگ اس کو روک سکو گے۔ اور یہ بات ان کی بالکل 100% صحیح ہے۔ یہ انڈین انجینئرز کی، انڈین اداروں کی اور انڈین جو سسٹم ہے اس کی نااہلی ہے کہ ایک اتنی خطرناک چیز ان کے ہاتھ سے یوں فائر ہو جاتی ہے جیسے کہ کسی انجان آدمی کے ہاتھ سے AK-47 کی گولی فائر ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی نااہلی ہے۔ پوری دنیا نے انڈیا کو اس کے اوپر جو ہے نا کافی حد تک جو ہے نا ٹوکا ہے، اور انڈیا کی جو ہے نا چھترول کی ہے کہ آپ لوگ بالکل نااہل اور اس قابل ہو ہی نہیں کہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی دی جائے۔ یہ 100% حقیقت ہے۔ دوسری بات، انڈیا کی نااہلی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دوستو یورینیم دنیا میں سب سے خطرناک دھات، جو کہ تقریباً انڈیا میں 3-4 واقعات ایسے ہو چکے ہیں جو کہ 2-2, 3-3 کلو یورینیم بیچی جا رہی تھی، جس کے سودے بنائے جا رہے تھے 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے کلو کے حساب سے بیچی جا رہی تھی پرائیویٹ لوگوں کو۔ دوستو یہ یورینیم آپ سب جانتے ہو کہ اگر اس طرح سے انڈین کے ادارے کون بیچتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی ہائر سیکیورٹی لیول کا بندہ ہی یورینیم کو جو ہے نا جہاں پر وہ افزودہ ہوتی ہے، جہاں پر وہ بنائی جاتی ہے، جس فیکٹری میں اس کو جو ہے نا تیار کیا جاتا ہے، وہاں سے نکالتا ہے اور باہر جا کے بیچ دیتا ہے۔ اتنی نااہل، اتنی نکمی جو ہے نا قوم دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے جو یورینیم جیسی خطرناک دھات کو اس طرح سے بیچ رہی ہوتی ہے جیسے چینی بیچ رہے ہوتے ہو۔ اگر یہی یورینیم 2-3 کلو، صرف 2-3 کلو کسی ایسے ہاتھ میں لگ جائے جو اگر 100% بھی نہیں 50% بھی یورینیم کو استعمال کرنے کا طریقہ جانتا ہو، تو دوستو یہ 2-3 کلو یورینیم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس نااہل اور نکمی قوم کی اتنی بڑی یہ جو ہے نا نااہلی ہے کہ یورینیم یہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے فیکٹریوں سے، اپنے اپنے جو سسٹم ہے وہاں سے چوری نکال کر یہ آگے بازاروں میں جا کر، منڈیوں میں جا کر بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنی گری اور اتنی نااہل قوم ہے، دنیا میں کہیں بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ جب یہ لوگ اتنی مطلب کہ کرپٹ ہیں، اتنی بھوکے ہیں اور اتنی حد تک آ سکتے ہیں، تو ایسے ملک کو میرے خیال میں ختم کرنے کے لیے نہ تو ایٹم بم کی ضرورت پڑتی ہے، نہ جنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیسے پھینکو، جو مرضی ان سے کرا سکتے ہو آپ لوگ۔ یہ ان کی نااہلی کا ثبوت اور یہ ان کی نااہلی کا ایک ریکارڈ ہے جو دنیا میں کہیں بھی آج تک نہیں ہوا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا سسٹم، پاکستان کا ایٹمی سسٹم، پاکستان کا میزائل سسٹم اتنا ہائی سیکیورٹی اور اتنا ہائی سیکیور ہے کہ آج تک جدید سے جدید ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک امریکہ ایک سوئی جتنا بھی سوراخ نہیں لگا سکا۔ الحمدللہ کہ پاکستان کے جو یہ اثاثے، ایٹمی اثاثے رکھے کہاں گئے ہیں؟ پچھلے 40 سال سے 30 سال سے جب سے پاکستان الحمدللہ ایٹمی طاقت بنائے تب سے لے کے آج تک کھربہ ڈالر امریکہ مختلف ذریعے سے، سیٹلائٹ سے، جتنی جو ٹیکنالوجی ہے استعمال کر چکا ہے۔ اسرائیل اپنے ناک تک زور لگا چکا ہے، لیکن اللہ کی فضل و کرم سے ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے انجینئر، اپنے سائنسدانوں کے، جنہوں نے اس سسٹم کو اس طرح سے ڈھانپ کے رکھا ہے۔ اس کی سیکیورٹی کا وہ سسٹم ان لوگوں نے تیار کر کے رکھا ہے کہ امریکہ جیسے خود کو جو ہے نا سپر پاور سمجھنے والے ملک کو آج تک ایک سوئی جتنا سوراخ نہیں ملا کہ آخر پاکستان کے ایٹمی اثاثے رکھے کہاں گئے ہیں۔ دوسری طرف انڈیا ہے کہ جس کی نااہلی یہ ہے کہ اس کے ایٹم بم بنانے والا مواد بازاروں میں چینی کی طرح کلو کے حساب سے بک رہا ہوتا ہے، جو کہ نہ صرف خود انڈیا کے لیے بلکہ ان کی نااہلی پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ مواد کوئی بھی ایسا انسان خرید سکتا ہے جو کسی منفی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو، جو کسی دہشت گردانہ کاروائیوں میں شامل ہو، اور وہ یہ خرید کر دنیا میں تباہی مچا سکتا ہے۔ یہ ایسی نااہل قوم ہے، یہ ایسی ناکارہ قوم ہے دوستو، اور ہمیں فخر ہے، پھر سے میں کہوں گا، اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے پاکستانی ہونے پر، اور مجھے فخر کیوں نہ ہو اپنے اداروں پر جنہوں نے
पाकिस्तान जैसे छोटे और गरीब मुल्क को इस तरह से सिक्योर बना के रख दिया कि दुनिया के किसी मुल्क में हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ नीली आंख उठा कर देखे। आगे दुआ करूंगा मैं अल्लाह ताला से, आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ किया कीजिए दोस्तों, अपने इदारों को, अपने मारखोरों को, अपनी फौज को और अपने तमाम इंजीनियर और साइंसदान। यह अल्लाह के वो वली हैं दोस्तों जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन इंजीनियर्स, उन इदारों के, साइंसदानों के, उन सिक्योरिटी के तमाम भाइयों को, तमाम अफसरान को जिन्होंने हमें इस तरह से हिफाजत में रखा। अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। दोस्तों ये वीडियो जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने जितने भी जानने वाले हैं उनको भी, और खसूसी गुजारिश है कि अपने चैनल का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो पूरी देखा कीजिए। मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। फ़िलहाल चैनल बहुत बिल्कुल नया है, इतनी ग्रोथिंग नहीं है, तो फ़िलहाल के लिए दीजिए।